بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج سیکنڈ رمضان المبارک ہے اور ہمارے بڑے شارٹ نوٹس پہ آپ سب دوست احباب تشریف لائے، جس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اس گیٹ ٹوگیدر کا اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بڑا کریٹیکل انسیڈنٹ ہوا 15 فروری 2022 کو، جس میں 2 افراد اسلام گڑھ کی حدود سے پتہ چلا کہ جی غائب ہو گئے ہیں۔ ان میں سے ایک برٹش نیشنل خاتون تھی اور ایک اور نوجوان آدمی تھا جو اس کے ساتھ موجود تھا۔ لوکل پولیس کو، اسلام گڑھ پولیس کو 8:30 بجے رات کو ایک کار وائٹ کلر کی یارس تھانہ اسلام گڑھ کے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ملی۔ اس کے اندر کچھ بینگلز جو ہیں وہ ٹوٹی پڑی ہوئی تھی کانچ کی، اور اس کے علاوہ معمولی سا خون جو ہے وہ لگا ہوا تھا آن دا لیفٹ سائڈ جو ونڈو ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ ہمارے لیے یہ تشویش کی بات تھی۔ اس گاڑی کے اندر سے کچھ 1-2 ڈاکیومنٹس ملے، جس سے ایک شخص کا کانٹیکٹ نمبر ملا۔ اس پہ ایس ایس پی صاحب نے، ان کی ٹیم نے رابطہ کیا اور جو خاتون تھی اس کے ہسبینڈ کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا۔ ہسبینڈ سے رابطہ ہوا، رات گئے وہ ادھر یہاں پہ آئے اور انہوں نے پھر رپورٹ فائل کی کہ جی وائف ان کی جو ہے اس کا کسی سے لین دین تھا، اور ڈڈیال کے چند لوگوں کے نام انہوں نے گنوائے۔ پولیس نے شروع سے اس کو سینسٹیو ایک کریٹیکل مسنگ پرسن کے طور پہ ٹریٹ کیا۔ تمام تر جو بھی ممکنہ وسائل ہو سکتے تھے ان کو بروئے کار لایا۔ اس کے اندر جو ٹیکنیکل اور ہیومن اسپیکٹ تھا اس پہ فوکس کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ٹیکنیکل میں سی ڈی آرز ہیں، جیو فینسنگ ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، جو کہ میں کہوں گا کہ ایس ایس پی صاحب کی قیادت میں ان کی ٹیم ہے، جس میں اے ایس پی عدیل فارملی اے ایس پی عدیل ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے، ساتھ انسپیکٹر سی آئی اے، ایس ایچ او اسلام گڑھ، اور اوور آل سپرویژن جو ہے وہ ایس ایس پی میرپور کامران صاحب کی تھی۔ انہوں نے دن رات ایک کیا۔ ٹیکنیکل، ہیومن ایسپیکٹ، اگر میں آپ کو آورز گنوانا شروع کر دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ پولیس کا کتنا زیادہ ٹائم جو ہے اس کے اوپر اس ایک مسنگ پرسن کے حوالے سے جو ہے وہ لگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہماری رہنمائی کی، ہمیں اس میں لیڈ ملی، لیڈ کو فالو کیا انہوں نے، کیونکہ معاملہ برٹش نیشنل کے حوالے سے تھا اور ایک لوکل تھا۔ اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ایکسپیٹریٹ کمیونٹی ہے ان کے بھی کنسرن بھی ہوتے ہیں، اور ایک اضطراب کی لہر بھی سامنے جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ میرپور جو ہے وہ ایکسپیٹریٹس کا شہر ہے۔ اس حوالے سے برٹش ہائی کمیشن نے بھی، کیونکہ وہ برٹش نیشنل ہوں تو وہ بھی چپ ان کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس نیڈ کا اظہار کیا کہ جی ہمیں انفارمیشن وغیرہ بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے اس کو ڈیٹا کو جو ہے نا وہ پراپر طریقے سے، جیسے میں نے کہا کہ جی کلیکشن کے بعد انالیسس کے مرحلے سے گزارا، اور بڑی سائنٹیفک انداز میں جو ہے نا اس کا انالیسس کیا گیا۔ کچھ لیڈز ملی۔ فون جو تھا فار ایگزامپل کہ جی مقامی طور پہ بند ہو گیا، 3 دن کے بعد تھوڑا سا انٹرنیٹ وغیرہ یوز ہوا۔ میں اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ ٹیم کو لیڈ ایس ایس پی میرپور کر رہے تھے، تو یہ جس حد تک سمجھتے ہیں کہ جی انفارمیشن کو ڈسکلوز کرنا چاہیے اسٹیج کے اوپر، وہ یہ کریں گے۔ جنرلی میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ انتھک محنت کی میرپور پولیس نے۔ ابھی بھی گزشتہ 2-3 دن سے اگر میں یہ کہوں کہ 2 گھنٹے سوئے یا 2.5 گھنٹے سوئے تو اس میں قطعاً کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نیت صاف تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ مدد کی، اور دونوں لوگ جو ہیں، خاتون بھی اور جو شخص تھا، وہ دونوں ریکور ہو گئے ہیں۔ دے آر سیف اینڈ ساؤنڈ، وہ پولیس کے پاس ہیں۔ اس حوالے سے جو خاتون کے ہسبینڈ نے 22A کی اپلیکیشن بھی سیشن کورٹ میں دائر کی تھی، لیکن پولیس کے پاس اس طرح کا ایویڈنس موجود تھا کہ انہوں نے اپنے طور پہ دیکھنا تھا کہ جی اس کی لیڈز کون سی ہیں اور اس کے ممکنات کیا ہو سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ پراپرٹیز کے ایشوز ہوں، جہاں پہ یہ جو ہوس ہو اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا، اور لوگ ہوس میں اپنی حدیں پھلانگ دیتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ انتہائی اہم تھا کہ ہم سیفٹی جو ہے
جو پروبیبل خاتون سارٹ آف مسنگ ہے اس کی سیفٹی کا بھی ہم دھیان رکھیں، مرد کی سیفٹی کا بھی دھیان رکھیں، اور کوئی ایسا سٹیپ بھی نہ ہو جس سے ان لوگوں کی سیفٹی بھی جو ہے جیپرڈائز ہو، کیونکہ اس کے تانے بانے منگلہ سے دور ملتے تھے، پنجاب کی حدود میں ملتے تھے، اور جب اس طرح کی سچویشن ہو تو یہ زیادہ چیلنجنگ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پولیس کو جو لوگ ہیں ان کی ریکوری کے حوالے سے، ڈیٹا کلیکشن کے حوالے سے کولیبوریشن، کوآرڈینیشن اکراس دا جیوگرافیکل ڈیوائڈ کرنی پڑتی ہے، اور اس میں جہلم، سرائے عالمگیر، گوجرانوالہ، لاہور، یہ اس کا ایک کینوس تھا، اس انویسٹیگیشن کا اور اس کا یہ کینوس تھا، اور جیسے اس میں نے کہا کہ اس میں بے شمار لوگوں کے انٹرویوز جو ہے وہ کیے گئے، اور تاکہ اس کسی نہ کسی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس نتیجے پہ پہنچیں کہ جی اس کا کیا حل ہے۔ اس میں آپ کو یہ بات ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس میں لوگوں نے جو تھے، آپ کو تفصیل شاید جس حد تک ڈسکلوز کر سکتے ہیں وہ کریں گے ایس ایس پی صاحب، ہمارے لیے اس لیے بھی ٹرکی تھا کہ جس طرح کا ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ اٹس ویری ایزی ٹو بلیم سم ون، کہ اچھا جی فلاں لوگ ہیں، یہ بڑے ہیں، بڑے بارسوخ ہیں، یہ ہے، ان کے پیچھے یہ ہیں، مسنگ پرسن کا یہ کلچر ہے، اس طرح ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں بھی لوگوں نے اس کو کوشش کی کہ جو ہے نا وہ پولیس کو ایک لحاظ سے ٹریپ کیا جائے ود دیئر اون نیریٹو، لیکن کوڈوز ٹو دس ٹیم، ہیٹس آف ٹو دیم، کہ انہوں نے جو ہے نا اس کو اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اور ایک اچھے طریقے سے چیزوں کو جو ہے وہ ریزالو کیا، دیکھا، اور وہ جو ایک اٹیمپٹ ہو سکتی تھی کہ لوگوں کو بدنام کیا جائے، خراب کیا جائے، اور اس میں سے اپنے مقصد کی چیزیں جو نکالی جائیں، اس کا تدارک بھی انہوں نے کیا۔ لیٹ می سے دس کہ ہمیں اس میں مور دین 100% سپورٹ جو ہے ہماری جو سسٹر ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے، جو ٹیکنیکل سپورٹ ساری چیزوں کے حوالے سے، ہمارے پاس کوئی 100% ٹیکنیکل سپورٹ نہیں ہوتی، وی آر ڈیپینڈنٹ آن مینی ادر انسٹیٹیوشنز اینڈ آرگنائزیشن، تو ہمیں چاہے دن ہو، رات ہو، چاہے کوئی بھی پیر ہو، 100% جو ہے وہ سپورٹ ہمیں اپنی سسٹر ایجنسیز کی وجہ سے ملی، جس کی وجہ سے ہماری پولیس، میرپور پولیس، اس میں ان کا کنٹریبیوشن ہے، میرا تو سپروائزری لیول ہے کہ یہ انہوں نے دن رات ایک کر کے اس کیس کو ریزالو کیا۔ اس فورم کے حوالے سے میں ایک دفعہ پھر ایشور کروں گا، کیونکہ ایکسپیٹریٹس میرپور کے خمیر میں جو ہے وہ مائیگریشن ہے، اور یہاں سے لوگ جو ہے نا بے شمار ہمارے باہر ہیں، اور ان کے جینون کنسرنز بھی ہوتے ہیں، جو ہے لوگ رابطہ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر میں اس فورم سے جو ہے نا وہ ایشور کروں گا کہ آف اوور 100% پاسبل سپورٹ، کہ جی جو اگر کسی کا کام ہے جو جائز ہے اس میں ہم جو ہے نا اس کو سب کی سپورٹ کریں گے، اس میں ہم تفریق نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ہم سے دور ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم جو ہے نا ان کی سپورٹ نہیں کریں گے۔ صرف یہ ہے کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ اسباب جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور جیسے کہ اس کیس میں میرپور بڑا چیلنجنگ اسٹیشن ہے، آپ کو اس کا اندازہ ہوگا، یہاں پہ اس طرح کے ایشوز جو ہے وہ پے در پہ کوئی نہ کوئی ایشو چیلنج جو ہے وہ آتا رہتا ہے، ہمارے ریسورسز بھی اتنے نہیں ہوتے، سچی بات ہے۔ سو جب ریسورسز کی کمی ہو تو اس کو پھر میچ کرتی ہے کیپیبلٹیز، اور جو کوالٹی آف انویسٹیگیشن ہے، جو ان پٹ ہے، جو ڈیڈیکیشن ہے، جو نیت ہے، وہ اس کو جو گیپ ہوتا ہے اس کو پورا کرتی ہے۔ اس سارے پروسیس کے دوران ہمارے انسپیکٹر جنرل پولیس سہیل حبیب تاجک صاحب باخبر رہے، ہمیں گائیڈ کرتے رہے، اور اپنے کنسرن کا بھی گاہ بگاہ جو ہے نا انہوں نے اظہار کیا، اور اپنی جو ان کی، کیونکہ ان کی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کافی زیادہ ہے، آپ کو پتہ ہوگا سیف سٹیز کے حوالے سے، اور باقی جو پروجیکٹس ہیں جو کہ ایک لیپ فارورڈ ہے، جو پولیس کو ایک اگلے لیول پہ لے کے جائے گی، اور باقاعدہ PC1 بنا کے اپروو کر کے انہوں نے آزاد کشمیر پولیس کو ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج دینے کے حوالے سے وہ اگلے لیول پہ لے کے جا رہے ہیں، جہاں پہ جو انویسٹیگیشن کی جو سپورٹنگ چیزیں ہیں، جو ویئر ود آل ہے، جو اس کا ٹیکنیکل اسپیکٹ ہے، جو ہیومن اسپیکٹ ہے، اور جو سروس ڈیلیوری کا اسپیکٹ ہے، اس کو بھی تاکہ پورا کیا جا سکے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ انسپیکٹر جنرل پولیس اس کیس کے حوالے سے 100% ہر وقت
نہ صرف یہ کہ مجھے ایس ایس پی ایون جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر سے ڈائریکٹ ہدایات دیتے رہے کہ جی اس کو ایسے کرنا ہے اور اس میں آپ نے ان چیزوں کا جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرپور پولیس کو سرخرو کیا اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ اپریسیشن کے قائل ہیں کہ وہ ہیں کیا کہتے ہیں اس کو لائق ہیں. دے ڈیزرو دیٹ اپریسیشن. آپ لوگوں کا تعاون ہمیشہ سے ہمیں رہا, انفارمیشن بھی ہمیں ملتی رہی. ایک کنیکٹیوٹی سٹیزنز کے بغیر پولیس کچھ بھی نہیں ہوتی. ہم آپ میں سے ہیں اور آپ کے لیے ہیں. یہ ایک پبلک آفس ہے اور اس میں کیونکہ آئیز اینڈ ایئرز ہوتے ہیں, ہمیں پتہ لگتا ہے, ہمیں انفارمیشن ملتی ہے, ہم انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم سب کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ میرپور کو ایک مثالی شہر کے طور پہ بنائے جہاں پہ پیس, آرڈر, یہ چیزیں موجود ہوں. ہم بلیو کرتے ہیں پیس کے اوپر, آرڈر کے اوپر اور گڈ گورننس کے اوپر. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے, ہمارے جو لوگ ہیں, وہ اپنی 100% ایفرٹ جو ہے نا وہ اس کو بروئے کار لائیں, اپنے صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سرخرو کرے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جس پروفیشن کے اندر ہم لوگ ہیں اس میں ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے, ہمارے پاس آپشن زیادہ جو ہے وہ نہیں ہیں. اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے جنت والی طرف بھی جا سکتے ہیں اور چھوٹی سی غلطیاں کریں تو جہنم کے دروازوں میں بھی ہم دھکیلے جا سکتے ہیں. باقی شاید باقی جگہوں پہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن ہمارے یہاں ہمیشہ 2 ورژن ہوتے ہیں. رائٹ فرام دا بگننگ ایک بندے نے آپ کو کوئی لکھ کے دے دیا, اب وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, لوگوں کے انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں, ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. سارے لوگ اس حوالے سے برابر بھی نہیں ہوتے کہ ساری انفارمیشن کو جو ہے نا وہ ایک اچھے جذبے کے ساتھ شیئر کریں پولیس کے ساتھ. ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ ذات برادری کی ڈیوائڈ بھی جو ہے نا وہ بدرجہ اتم موجود ہے. تو جب اس اینگل سے انفارمیشن آتی ہے تو پھر یہ ذمہ داری اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ فیکٹس کو فکشن سے سفٹ کریں, الگ کریں اور ایک صراط مستقیم کو فالو کرتے ہوئے چیزوں کو سالو کریں جو جگسا پزل ہے. تو میں اسی پہ ہی اس کو کیا کہتے ہیں کلوز کروں گا اور ایس ایس پی میرپور کو انوائٹ کروں گا کہ اس کیس کے حوالے سے ایسی جو انفارمیشن جو شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھی بھائیوں کے ساتھ وہ شیئر کریں. اوور ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر تھینک یو ویری مچ فار کائنڈ ورڈس. آپ سارے دوست آپ کا بھی شکریہ. آپ کو ہم سب نے آپ کو سب کو اپنے روزے کے رکھنے یہاں پہ زحمت دی ہے. جیسے ڈی آئی صاحب نے بڑی ڈیٹیل پہ بات کی ہے, یہ کیس ہمارے پاس 15 فروری کو رپورٹ ہوا تھا. وہ بھی جیسے کہ ڈی آئی صاحب نے بتایا کہ ہمیں ایک گاڑی ملی تھی وائٹ کلر کی یارس 737 لاہور کا نمبر ہے, جو تھانہ اسلام گڑھ سے 2 کلومیٹر آگے کھڑی ہوئی تھی. جیسے ڈی آئی صاحب نے پہلے ایکسپلین کیا ہے کہ جو اس کی پوزیشن تھی اس میں چند چوڑیاں جو تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی, اس کے علاوہ تھوڑا سا بلڈ اس کے شیشوں پہ لگا ہوا تھا, اس کے دروازے پہ لگا ہوا تھا. وہاں سے ہم نے اس گاڑی کو اپنے سسٹم کے ذریعے ہم نے اس کی اونرشپ نکالی. ہم نے اس بندوں سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا جی ہم نے گاڑی آگے سیل کر دی ہے. آگے جس کو سیل کیا وہ دوسرے جو اونر ہیں وہ یہ کمپلینٹ ہے میجر ملک غلام مرتضیٰ, میجر ریٹائرڈ. ان سے ہم نے رابطہ کیا رات کو 12 بجے کے قریب 3 بجے کے قریب وہ ہمارے پاس آ گئے. اس کے بعد پھر ہمارا کام شروع ہوا ہے. ظاہر ہے کہ 2 لوگ جیسے ڈی آئی صاحب نے بتایا, ایک زائدہ پروین خاتون ہے, شی از 55 اینڈ شی از اے برٹش نیشنل, اور اس کے علاوہ انہی جو کمپلینٹ ہے میجر صاحب ان کا بھانجا ہے الیاس ملک جو کہ ہی از 31 اور وہ یہاں کا جیلم کا رہنے والا ہے. تو یہ ایک ہمارے لیے بڑا چیلنجنگ کیس تھا. چیلنجنگ اس سینس میں بھی تھا کہ 2 لوگ میرپور میں ایک مین شاہراہ کے اوپر مغرب کی نماز سے کو 20 سے 25 منٹ پہلے رپورٹڈلی وہ وہاں سے مسنگ ہو گئے. تو اس میں الحمدللہ ہماری ساری ٹیم نے ایفرٹ کی. ڈی آئی صاحب کی ہمیں بہت زیادہ سپرویژن اور گائیڈنس رہی, ڈائریکشنز بار بار ہم ان سے لیتے رہے, چیزوں کو ڈسکس کرتے رہے. اے ایس پی عدیل اور نصیر, اگر میں ان کو اپریشیٹ نہ کروں, بیسیکلی یہ ساری ایفرٹس ان کی ہیں, انہوں نے کام کیا. ہم ان کو ساتھ سپورٹ کرتے رہے, ہم سپروائز کرتے رہے, جو پریشر جو چیزیں جب ہم اس کو ساتھ ساتھ فیس کرتے رہے اور اپنا کام کرتے رہے. اس میں پھر بہت سارے پہلو تھے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شاید ہم چونکہ بہت ساری چیزوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم پوری طرح سے وہ چیزوں کو اوپن اس لیے بھی نہیں کرتے کہ بعد میں لوگ محتاط ہو جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو آنیسٹلی یہ بتاؤں کہ میرپور کی پولیس کسی صورت بھی کسی بھی اچھی پولیس اسٹیبلشمنٹ سے کم نہیں ہے. اس میں ہم نے جو کام کیا, ہماری ٹیم نے جو کام کیا, ہم نے ٹیکنیکلی بھی اس پہ کام کیا, ہیومن انٹیلیجنس پہ بھی ہم نے کام کیا, پرسنل لنکیجز پہ بھی کام کیا,
اور ایسی چیزوں پہ بھی ہم نے کام کیا جو اس سے پہلے شاید آزاد کشمیر پولیس میں پہلے وہ بڑی فیسلٹیز کبھی یوز نہیں کی گئی. ہمارے جو سیف سٹی جو ہم نے اپنے طور پہ بنایا، جو ہم نے کیمرے چیک پوسٹوں پہ لگائے ہیں، اس سے ہمیں دوسرے دن ہی آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اس میں گاڑی کون سی یوز ہوئی ہے. ہم نے بہت ساری چیزیں میڈیا سے، جیسے ڈی آئی صاحب نے کہا، پبلک سے ہم نے اس لیے بھی چھپائی ہوئی تھی کہ جہاں پہ الزام لگایا جا رہا تھا اور جو چیزیں یوز کی جا رہی تھیں وہ شاید کسی کو ملائن کرنا مقصد ہے اور بڑے ہائیسٹ لیول پہ چیزوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ہم اس لیے اس میں تھوڑے سے زیادہ کاشیس بھی تھے. لیکن ہماری جو اپنی انویسٹیگیشن تھی، جو ہماری اپنی ابتدائی طور پہ جو ہماری اسیسمنٹ تھی، جو ہم نے سچویشن دیکھی، پھر ہم نے اس کی جیو فینسنگ کروائی. 4 جگہوں پہ جیو فینسنگ کروائے گی، پنجاب میں کروائے گی یا کشمیر میں جیو فینسنگ کروائے گی. ہزاروں نمبرز ہیں جن کی سی ڈی آرز کو چیک کیا گیا، ہزاروں سے زیادہ جو نمبرز ہیں جن کی کال ڈیٹا کو فلٹر کیا گیا، ساروں کو چیک کیا گیا، بار بار آئی ایم ایز کو دیکھا گیا. اس کے علاوہ اس میں ہم انٹرنیٹ کی ڈیٹا تک بھی ہم لوگوں کی ایکسیس ہوئی، ہم وہاں تک بھی ہم نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا، جس کے بعد ہم کنوینس تھے کہ یہ معاملہ پلانٹیڈ ہے. یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے رپورٹ کیا جا رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ چونکہ پریشر ڈیولپ ہو رہا تھا، جیسے ڈی آئی صاحب نے بتایا ہے کہ بینگ برٹش نیشنل دا برٹش ہائی کمیشن دیٹ واز انوالوڈ ایز ویل، انہوں نے ہم سے اس پہ رپورٹ مانگی، انہوں نے ہم سے پوچھا کہ وٹ از دا ایگزیکٹ سچویشن آف دی کیس. ہم نے وہاں پہ بھی ان کو جو سچویشن ہے بڑے ظاہر کاشیس تھے، 2 انسانی جانوں کا ایشو تھا، ہم کو ایسی بات نہیں کر سکتے تھے کہ کل کو خدا نہ خواستہ ہم کو ایسی رپورٹ کر دیں، کل کو معاملہ کچھ اور نکلے، وہ بھی ہمارے لیے بڑا امبیرسنگ ہو جاتا. لیکن ہماری ٹیم نے دن رات اس میں ایفرٹ کی، محنت کی. ہم یہاں سے اس حد تک بھی گئے کہ ہم نے این ایچ اے کا جو ڈیٹا ہے اس کو ہم نے چیک کیا، نادرا کا ڈیٹا ہم نے بار بار چیک کیا، ہم نے ایف آئی اے کا ڈیٹا چیک کیا، ہم نے بہت سارے اداروں سے سپورٹ دی. جیسے ڈی آئی صاحب نے بتایا ہے ہمارے کچھ اداروں نے، نام لینا شاید اس طرح سے مناسب نہیں ہے، اس میں انہوں نے ہماری بہت زیادہ اس میں سپورٹ کی، ہمارے ساتھ وہ چیزوں کو دیکھتے رہے. دیٹ واز بیسیکلی آل اے ٹیم ایفرٹ. ٹیم ایفرٹ کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہم جب گاڑیوں کا پیچھا کرتے کرتے ہم یہاں سے کیمرے دیکھتے ہیں ہمارے اپنے کیمروں میں، یہ بڑی خوشائند بات ہے، جو کیمرے ہم نے لگائے انہوں نے ہمیں ابتدائی طور پہ لیڈ بھی پرووائڈ کی اور وہ لیڈ ہمیں گائیڈ کرتے کرتے بہت ساری جگہوں پہ لے گئی. لیکن کچھ آگے پھر بلائنڈ اسپاٹس آ جاتے تھے جہاں آ کے ہم پھر اس میں محدود ہو جاتے تھے کہ ہمارا کلو ایک لیول سے آ کے رک جاتا تھا. کام اس میں ہم کرتے رہے، سی ڈی آرز کو چیک کرتے رہے، تو اس میں سے الٹیمیٹلی ایک نمبر ہمیں کیس سے کنیکٹ ہوا ملا. اس نمبر کے بعد اس کے جو 5ویں ٹیئر تھی، 5ویں ٹیئر پہ جا کے ہم نے ایک بندہ ہم نے اس پہ ٹریس کیا جو 5ویں نمبر پہ جا کے بندہ آ رہا تھا. ایک نمبر ہے، اس کے بعد دوسری ٹیئر ہے، پھر اس کی ٹیئر ہے، پھر اس کی ٹیئر ہے، پھر جو ٹیئر تھی وہاں جا کے ہمیں ایک بندہ ٹریس ہوا، بندے کو ہم لائے. اس سے تھوڑی سی بات آگے چلی، باغ آگے چلانے کے بعد ہم نے اس پہ محنت کی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مہربانی کی. پھر ہم جو یہ دونوں جو لوگ جو مبینہ طور پہ اغوا ہوئے تھے جیسا کہ رپورٹ کیا گیا، وہ ہم نے ان کو ریکور کیا ہے. ہم نے ان دونوں کو سیف اینڈ ساؤنڈ وہ ہمارے پاس ہے. ساری بات بھی ہمارے سامنے آ گئی، کس طرح سے سارے معاملے کو اس کو پلان کیا گیا، کس طرح سے اس کو پلانٹ کیا گیا. پھر ساتھ میں چونکہ جیسے ڈی آئی صاحب نے بات کی، ہمارے بھی ساتھ میں ایک پریشر یہ بھی تھا کہ چونکہ کمپلیننٹ پارٹی وہ کورٹ میں گئے ہوئے تھے، کورٹ کی طرف سے بھی ڈائریکشن تھی، ہم نے وہاں پہ بھی ریکویسٹ کی کیونکہ ہم ظاہر انویسٹیگیشن کر رہے تھے. لیکن چونکہ کنکریٹ جب تک کوئی چیز ہمارے پاس نہ آ سکتی، ہم تو اپنی اسیسمنٹ پہ جو ہماری ورکنگ تھی وہ ہم بتا سکتے تھے، وہ ہم نے چیزیں وہاں پہ بھی شیئر کی. ہم پہ اس چیز کا بھی پریشر تھا کہ اس پہ فوری طور پہ کوئی ایکشن ہو. لیکن کیونکہ ہم ذاتی طور پہ کنوینس تھے ڈی آئی صاحب کے ساتھ پوری طرح سے، جیسے ڈی آئی صاحب نے بتایا آئی جی صاحب کے ساتھ بھی پوری طرح سے ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی، ان سے بھی شیئر ہو رہی تھی، ان کی طرف سے بھی ہمیں گائیڈنس تھی، ڈی آئی صاحب کی طرف سے بھی گائیڈنس تھی. اور اس میں میری جو ٹیم ہے جس پہ میں پھر ذکر کروں گا، عدیل نے بہت محنت کی، نصیر نے بہت زیادہ، اس میں انسپیکٹر نصیر جو ہے ہمارے، انہوں نے بڑی محنت کی. تو ہم نے الٹیمیٹلی سارے کیس کو ہم نے ٹریس کیا. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر جو کردار جو بھی اس میں ملوث ہیں، کچھ لوگ ہم نے مزید بھی اس نے گرفتاریاں ہم نے کی ہیں، کچھ مزید لوگ بھی ہمارے پاس آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو باقی بھی جتنے اس میں کردار ہیں وہ سارے کے سارے سامنے آئیں گے. میں ایک دفعہ دوبارہ آپ سارے لوگوں کے سامنے اس چیز کا میں اظہار کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز ہم آپ کی سیفٹی اینڈ سیکورٹی کے لیے 24/7 یہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں. ہماری ٹیمیں یہاں پہ کام کر رہی ہیں. ہمارے پاس جتنی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ بڑھ کے جو ٹیکنیکلی ہم اس شہر کو اکوپ کر سکتے ہیں اس میں ہم کر رہے ہیں. ہم انویسٹیگیشن کا جو معیار ہے اس کو امپروو کر رہے ہیں. ہم اپنے پاس جو ٹیکنیکل اکوپمنٹ اور گیجٹری